الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج کل مدرسوں پر سروے کیا جا رہا ہے، خصوصاً یو پی کی حکومت، اور اس کے بعد سننے میں آ رہا ہے کہ اتراکھنڈ کی حکومت نے بھی یہ فیصلہ لیا ہے کہ مدرسوں کا سروے کیا جائے گا. اس سروے کو لے کر جو ہمارے ذمہ داران جو مدرسہ ہیں وہ بالکل تشویش میں ہیں اور بہت ٹینشن میں ہیں. میں ابھی سن رہا تھا کچھ روز قبل مولانا مدنی صاحب کو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو ہمارے مدرسوں میں آپ کو قدم تک رکھنے نہیں دیں گے. یہ جو اس طرح کی ریئیکشن والی جو زبان ہوتی ہے، یہ ہمارے بیوقوف جو قیادت ہیں وہ اس طرح کے جملے بولنے میں بہت آگے رہتی ہیں. بابری مسجد کے موقع پر بھی آپ دیکھیے تو اس وقت کس طرح کی زبانیں یوز کی جا رہی تھی کہ آپ مسجد کو ٹچ کر کے دکھائیے. ٹچ تو کیا، وہ شہید ہو گئی. اور آج بھی یہ جو معاملہ اس طرح کی جو بولی بولتے ہیں کہ ہم اپنے مدرسوں میں آپ کو گھسنے نہیں دیں گے، تو دراصل یہ معاملے کو ایک وقار کا معاملہ بنا دیتے ہیں، پریسٹیج ایشو. اور جب معاملہ یہاں پہنچ جائے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ اب معاملہ بالکل آپ سولوشن پہ نہیں اٹکے گا، اب وہ بگاڑ ہو کر ہی رہے گا. تو یہی معاملہ ہوا. اس ریئیکشن میں آ کر ہمارے علماء بڑے زور و شور میں بولنے لگے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. لیکن اب کیا ہوا، یو پی حکومت نے یہ سلسلہ جاری کر دیا ہے، اور ابھی فی الحال کی خبر یہ ہے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں آج سروے مکمل ہوا ہے اور اس کی رپورٹ آنا باقی ہے. تو بہرحال کیا یہ سروے کا جو معاملہ ہے یہ واقعتاً اس کے پیچھے کوئی سازشی تھیوری ہے، جیسا کہ ہمارے علماء خصوصاً سازشی تھیوری کا ایک رٹا لگا رہے ہیں کہ اس پر حکومت کی سازش، اور ان کا تو ایک مزاج بن چکا ہے ہر چیز کے پیچھے سازشیں ڈھونڈنا. جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں یہ معاملہ سازش کا نہیں ہے بلکہ بے افادیت کا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مدارس کا ایک زمانے میں ایک عمدہ رول رہا تھا، اور اس نے ایک کہا جائے تو ایک قیادت کا رول ادا کیا تھا مسلمانوں کے لیے. لیکن کیا یہ موجودہ دور میں اپنی نافعیت باقی رکھے ہوئے ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. ہر انسان مدارس کے نام سے اب چڑھتا جا رہا ہے. ہر نماز کے بعد آپ دیکھیے گا کہ بس ایک حضرت کھڑے ہو رہے ہیں، فلاں کے لیے چندہ چاہیے، فلاں کے لیے چندہ چاہیے، ہمارے ادارے میں اتنی بچے پڑھتے ہیں، اتنے یتیم پڑھتے ہیں. اس طرح کی مدارس این جی او ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے ایک بڑی رقم لگ رہی ہے. لیکن یہ رقم بھی دیکھا جائے تو ایک ناجائز طور پر استعمال ہو رہی ہے. دراصل صدقہ خیرات کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے جو مدیں بتائی تھی وہ غریب، فقراء، مساکین یہ لوگ تھے. لیکن مدارس میں پڑھنے والے ہر بچے غریب اور مستحق نہیں ہوا کرتے. خیر یہ باتیں بہت لمبی ہو جائے گی. فی الحال مدرسوں کی افادیت پہ ہم بات کریں کہ یہ جو مدارس کی بے افادیت ہے، یا مدارس کا ایک کہہ لیں کہ کوئی کردار نہیں ہے زمانے میں. مدارس والے جو علماء ہیں، مفتیان اکرام ہیں، ان کے فتاوے آپ دیکھ لیجئے، ان سے آپ بات کیجئے، ان سے ملیے، تو آپ کو کسی طرح کا کوئی بھی ٹیک اوے نہیں مل سکتا. جمعہ کے خطبے آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ جو خطبہ دینے والے خطیب حضرات ہیں یہ کہاں سے نکل کے آ رہے ہیں؟ اسی فیکٹری سے، مدارس کی فیکٹری سے تیار ہو کر آ رہے ہیں. ان کے پاس دینے کے لیے امت کو کسی طرح کا کوئی مثبت پیغام نہیں سوائے وہی رٹی رٹائی باتیں. میں کہتا رہتا ہوں کہ مسلمانوں کے زوال کے پیچھے دو چیزیں بہت زیادہ ذمہ دار ہیں. ایک ہے مدارس اور دوسرے ہیں یہ تبلیغی جماعت. انہوں نے مسلمانوں کی ترقی میں ایک بالکل روڑا ڈال دیا ہے. ابھی کچھ روز قبل ایک صاحب ہمارے ساتھی ہیں، عمران صدیقی ندوی، بڑے مشہور ہیں. ان کی فیس بک وال پہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، مولانا سعید احمد پالن پوری، جو فی الحال تو شاید انتقال کر گئے ہیں. تو وہ کسی یورپ کے ملک میں ان کو بہرحال تقریر کرنے کے لیے کہا گیا، اور ایک سوال پوچھا گیا کہ یہاں کے بچوں کے اندر دینی ذہنیت کیسے پیدا کی جائے، اسلام سے قریب کیسے کیا جائے.
تو وہ جناب جواب دیتے ہیں سب سے پہلے ان کو ٹوپی پہنائیے، ان کا پیجامہ ٹخنوں سے اوپر پہنائیے، ان کو کرتا لازم کریے۔ یہ اس حد تک احمقانہ بات ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہیے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس بدلے ہیں یا ذہن بدلا ہے؟ بہرحال اس طرح کا پروڈکٹ باقاعدہ شیخ الحدیث کے درجے پر پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ بخاری کا درس دیتا ہے۔ تو اس طرح کی بے افادیت یا اس طرح کے بے فائدہ لوگوں کی فیکٹریاں یہ مدارس تیار کر رہی ہے، جس کی بنا پر امت کا سارا پیسہ برباد ہو رہا ہے۔ اس سے کوئی مثبت ٹیک اوے لوگوں کو نہ مل رہا ہے، نہ خود ان لوگوں کو مل رہا ہے جو وہاں سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں۔ مدرسے کا پڑھا ہوا صرف یا تو مسجد میں نوکری کر سکتا ہے یا مدرسے میں، اور مسجد میں ریٹائرمنٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، جب تک امام مرے گا نہیں اس کی جگہ کوئی دوسرا لے گا نہیں۔ یہی حال مدرسوں کا ہے۔ تو خیر، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حکومت نے یہ قدم اٹھایا ہے، یہ بہرحال میں جانتا ہوں کہ مدارس کے گھوٹالے اتنے بڑے ہیں۔ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں میری مکمل تعلیم ہوئی ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا ایک نام ہے عصری علوم میں، کہ دارالعلوم جو ندوۃ العلماء ہے وہ عصری علوم پڑھاتا ہے، جبکہ صحیح معنی میں دیکھا جائے تو عصری علوم کا عین بھی وہ نہیں پڑھاتا۔ جو NCPCR کی جو ایک یہ ہے کہ 12 سال کے بچے کو اتنی تعلیم ہونا ضروری ہے، اس کے مطابق دیکھا جائے تو کوئی مدرسہ، میں کہہ رہا ہوں 5% بھی وہ سلیبس کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی آپ کو بات بتاؤں کہ میں نے وہاں پر 7-8 سال جو پڑھا ہے، وہاں کی انگلش کا یہ حال ہے کہ ہفتے میں 1 پیریڈ ہوتا ہے، اور باقاعدہ کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اور صرف، یہ آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں، امتحان کے 1 روز پہلے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کل ایگزام میں آئے گا، آپ لوگ رٹ لو یا یاد کر لو۔ پورے سال غائب رہتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے کلام الدین بھائی، وہ کہا کرتے تھے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء انگلش کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسا تو کوئی سوتیلی ماں بھی اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کرتی۔ یہی حال کمپیوٹر کو لے کر بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم میں کمپیوٹر پڑھایا جاتا ہے۔ جناب ہم تو 7-8 سال رہے، ہم نے تو کمپیوٹر روم میں قدم تک نہیں رکھا ہے۔ ہمیں دکھایا گیا تھا کہ وہ کمپیوٹر روم ہے یہ، لیکن یہ سب روم بنائے جاتے ہیں کن کے لیے؟ یہ صرف چندہ بٹورنے کے لیے۔ کھانے پینے کے نظام کو دیکھ لو تو ایسا کھانا ہے جو آپ لگاتار 2 روز کھاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ جو خاص طور پہ 17-18 سال یا جو 10 سال کے بعد کے جو بچے ہوتے ہیں، جن کو ایک اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ کھانا بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہے بچوں کے لیے، جبکہ ان کے پاس رقمیں بڑی ہیں۔ اب دیکھیے، جس وقت ہم تھے تب کچھ بلڈنگیں، بہرحال کھیلنے کے لیے میدان بھی اچھے خاصے ہوتے تھے، اب تو سنا ہے کہ وہاں پر بھی تعمیرات کے منصوبے بڑھ گئے ہیں اور وہاں پر بھی ایک عمارت کھڑی کر دی گئی ہے۔ یہ ایک مدرسے کا معاملہ نہیں ہے، یہ سبھی مدرسوں کا معاملہ ہے۔ ہر سال مدرسوں کے پاس ایک لمبے چوڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں، ہم نے یہ بنایا ہے، اتنی زمین لی ہے، اتنے کمرے، اتنے، بھائی لاؤ چندہ۔ ان کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن میں کہا کہ یوم نقول لجہنم، کہ کل قیامت میں ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی؟ تو وہ کہے گی حل من مزید، کیا کوئی اور بھی ہے؟ تو ان مدارس کا پیٹ بالکل بھی نہیں بھرتا، بس وہ پیسہ بٹورنے کے چکر میں مزید مزید مزید، جتنا لاؤ اتنا کم ہے، جبکہ اس سے نکلنے والے لوگوں کے لیے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ابھی پتہ چلا کہ ایک ندوی صاحب نے شاید سنبل کے امام صاحب تھے یا مدارس میں پڑھاتے تھے، انہوں نے خودکشی کر لی معاش کی تنگی کی وجہ سے۔ تو عزیزوں، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ حکومت جو اس پر ایکشن لے رہی ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا کی طرف سے ایک تنبیہ ہے۔ یا تو ہم مدارس میں اب، اور میں تو چاہتا ہوں کہ یہ میری باتیں سرکار تک پہنچے، عوام تک پہنچے، کہ ان کی آنکھیں کھلیں۔ کم از کم اب یہ سروے ہو رہا ہے تو کچھ انشاءاللہ میں مانتا ہوں کہ اس سے جو انتظامیہ ہیں، جو اپنی لائف اسٹائل بالکل سمجھو کہ ایک جو بالی ووڈ کے ہیرو ہیروئن نہیں ہوتے ان کی طرح، جن کی عوام کے پیسوں پر موج مستی کرتے تھے، ان کی زندگیوں پر اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ پیسے کا اب حساب دینا پڑے گا۔ لیکن اس سروے کی وجہ سے بچوں کے حق میں یقیناً بہتری ہے۔ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا نصاب پڑھایا جا رہا ہے وہاں پر۔ عصری تعلیم کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہے، سب ڈھکوسلا ہے، سب جھوٹ ہے۔ یہ جو اویسی صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں مدارس کے حق میں، یہ جو مدنی صاحب اور یہ جو فلاں صاحب، آپ
دیکھیے کہ انہوں نے کسی نے بھی اپنی اولاد کو مدرسے نہیں بھیجا ہے. ان کی سب کی اولادیں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہے, کالجوں میں پڑھ رہی ہے, اور وہ کیا کر رہی ہے, بڑے بڑے جاب کر رہی ہے, بڑی بڑی بزنس میں جا رہی ہے. اپاہج کون بنے؟ قوم بنے, کیونکہ ان کا بزنس چلتا رہے, ان کا دھندا چلتا رہے. آپ اگر مدارس کا فیور کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے بچے کو مدرسوں میں بھیجو. پھر دیکھو, مدارس فرقہ واریت کے اڈے بن چکے ہیں. ایک معصوم سے بچے کو آپ دماغ میں بھرو گے گستاخ رسول کی سزا کیا, سرتن سے جدا, سرتن سے جدا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے. سلفی, دیوبندی, وہابی, یہ سب مدرسے کا ٹیک اوے ہے. بچپن سے یہ ساری چیزیں ذہن میں اونڈیلی جاتی ہیں, ذہن میں فیڈ کی جاتی ہیں, برین واش کیا جاتا ہے. یہ غلط ہے, اور حکومت کو یہ چیزیں آج سے بہت سالوں پہلے کرنی چاہیے جو اب وہ کر رہی ہے. تو دوستوں, یہ جو سروے ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ بھی ہے, اور یہ بہت ہی بہتر ایک ایکشن ہے جس سے انشاءاللہ مثبت نتائج ہی سامنے آئیں گے. ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم حکومت کو ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھتے ہیں, جبکہ حکومت کیا ہے؟ اللہ, اس کے رسول کے بعد جو چیز جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوبے کرنے کو, وہ حکومت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تمہارے سربراہ کی اطاعت تم پر لازم ہے. کیوں؟ کہ یہی تو نظم و نسق بنائے رکھے گا, اسی سے سماج میں اسٹیبلٹی آئے گی. بے روزگاری بڑھ رہی ہے تو کیوں بڑھ رہی ہے؟ ایک امام خودکشی کرنے پر کیوں آمادہ ہو گیا؟ اس طرح کے سینکڑوں لوگ ہیں, میں خود جانتا ہوں کتنوں کو. مدارس اور مکاتب اور مساجد کا معاملہ یہ ہے کہ مساجد میں اگر آپ کو امام کی حیثیت سے پیش ہونا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ چاپلوسی کا ہنر سیکھیں. آپ کو ٹرسٹی کی ہاں میں ہاں ملانا ہوگا, آپ کو عوام کی بولی بولنی ہوگی. اس طرح کے بہت سارے معاملے ہیں. تو دوستوں, یہ جو سروے ہے اس سے گھبراتے صرف وہی لوگ ہیں جو گھوٹالے میں ملوث ہیں. اگر آپ پورے طور پہ صاف اور کلین ہو تو سروے کرنے دیجیے, لیکن نہیں. کیوں؟ معاملہ سب کے سب 2 نمبر ہی ہے. آپ رمضان میں دیکھیے کہ ہمارے گجرات کے سارے چندے لنڈن, امریکہ, افریقہ سب سے آ رہے ہیں. ابھی ہمارے ایک جاننے والے رمضان میں گئے تھے, 18 روز میں 18 لاکھ روپے لے کر آئے. 18 لاکھ روپے. یہ جو لا رہے ہیں نا, یہ یہاں سے جاتے ہیں وزٹ ویزے پہ, ٹھیک ہے نا, اور وہاں سے لاتے ہیں چندہ. یہ پورا کی پورا 2 نمبر ہی ہے. یہ فتوے کی نظر میں اسلامی روح سے بھی 2 نمبر ہی ہے. ٹھیک ہے, قانوناً تو یہ جرم ہے, لیکن اسلام بھی اسے حرام کہتا ہے. تم حرام کمائی سے کون سے اسلامی انقلاب برپا کر پاؤ گے؟ پیسہ تمہارے مدارسوں میں حرام لگا ہوا ہے. ابھی ایک گجرات کے بڑے مدرسے کے ایک شیخ الحدیث کے بارے میں سنا کہ جناب انہوں نے بڑے کئی ہسپتال بنایا, اس میں طرح طرح کی ٹیکنالوجی والی مشینیں منگائی. اب وہ ساری سرکار کی نظر میں آ گئی کہ بھائی اتنا پیسہ کہاں سے آیا. اب وہ سارا پیسہ حوالوں کا باہر سے آتا تھا, چندہ بندہ سب. تو غیر قانونی اس طرح کی رقم جمع کرنے میں تو ہم مولویوں مفتیوں کا کوئی ثانی نہیں ہے, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ سب کے سب معاملہ, ظاہر سی بات ہے مدرسوں میں کسی طرح کا یہ آڈٹ نہیں ہوتا. ان کی زمینیں بس چل پڑی ہے. جامعہ لکھ دو, بھلے سے 4 5 10 بچے ہوں, لیکن وہ جامعہ سلفیہ, جامعہ اشرفیہ, جامعہ فلاں, جامعہ فلاں. ارے بھائی جامعہ کا مطلب جانتے ہو؟ عربی میں جامعہ یونیورسٹی کو کہتے ہیں. یونیورسٹی کا معیار جانتے ہو؟ تعلیمی معیار کیا ہونا چاہیے؟ اور آپ کے اس جامعہ کا معیار KG اور نرسری کے بچوں اسکول کے برابر بھی نہیں ہے. تو دوستوں, یہ بہت ہی اچھا قدم ہے. اس سے ظاہر سی بات ہے آپ احتجاج کی نفسیات لو تو الگ چیز ہے, ورنہ اس سے انشاءاللہ فوائد ہی نکلیں گے. اللہ تعالیٰ کا دیکھیے, قرآن میں آپ پڑھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو, کسی کی سازشیں تم کو نقصان نہیں دے گی. تو یہ سازشیں نہیں ہیں. ہاں, لیکن ایمانداری آپ میں ہونی چاہیے. آپ خود گڑبڑ ہو, مدرسہ 2 نمبر پہ چل رہا ہے, تو پھر یقیناً
آپ پکڑے جاؤ گے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو پھر بیڑا غرق ہی ہونا ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھا قدم ہے یوگی سرکار کا، اور دوسرے بھی میں جانتا ہوں کہ یہ دھیرے دھیرے تقریباً سبھی اسٹیٹوں میں آئے گا، اور ظاہر سی بات ہے ہمارے مولویان اکرام جو ہیں یہ اپنی الگ ہی دنیا میں رہتے تھے، اب ان کی آنکھیں کھلیں گی، اب ان کو پتہ چلے گا کہ زمانے میں کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن میں آیا نا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو نفع دیتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اور جو جھاگ ہوتا ہے وہ تو چھڑ جاتا ہے۔ تو مدرسوں نے یہ بے افادیت کی فضا برپا کر دی تھی، ڈھیروں سے حافظ، مولوی، قاری، مفتی ہمارے سماج میں دیکھو نا بھرے پڑے ہیں، ڈاکٹر ڈھونڈنے کو نہیں ملتا، وکیل ڈھونڈنے کو نہیں ملتا۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ سب کو ایک مذہبیت کا ایک چورن بیچا جا رہا ہے، تبلیغی جماعت اس میں پیش ہے۔ ہاں بیٹا چلو مدرسے، چلو بیٹا مدرسے، حافظ کیا بنو گے؟ حافظ، قاری، مفتی، مولوی۔ اس نے تباہ کر کے رکھا ہے عزیزوں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ شکر کا مقام ہے کہ مدرسوں کا سروے کیا جا رہا ہے۔ یہ جو 2 نمبری چندے ہوا کرتے تھے اب انشاءاللہ اس پر روک لگے گی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میں جب مہپتموں میں تھا لکھنؤ میں تو ایک صاحب آئے تھے مجھ سے ملنے کے لیے کہ آپ کے صورت میں ہمیں چندہ کرا دیجئے، ہم آپ کو اتنا پرسنٹیج دیں گے۔ میں نے کہا بھائی توبہ کیجئے، الحمدللہ یہ سب کاموں میں ہم نہ لگے ہیں نہ لگیں گے، اللہ تعالی ہمیں بچائے، اللہم احفظنا من۔ تو یہ سارا دھندا بند ہوگا اور قوم کا پیسہ صحیح جگہوں پر لگے گا۔ یہ مدارس نے 90% زکوٰۃ ہڑپ کر لی ہے، اس کا پیٹ اتنا بڑا ہے۔ پہلے تو زکوٰۃ لیتے تھے، اب تو صدقہ لاؤ، خیرات لاؤ، فطرانہ لاؤ، سب کچھ انہی کو دو، غریب مرتا رہے۔ 2 وقت کی روٹی اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کرے گا، لیکن مدرسے میں دیں گے خوب، کیونکہ وہاں پہ نام ہوگا حضرت نے اتنا چندہ دیا۔ تو یہ معاملہ ہے، مدرسے سے جو نکل رہا ہے جو پروڈکٹ وہ بالکل زمانے سے بے خبر ہے۔ ان کے ساتھ آپ 2 منٹ بات کیجئے، آپ اکتا جاؤ گے کہ یہ کہاں سے مولوی صاحب کون سی دنیا میں رہتے ہیں، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو یہ ساری باتیں سمجھنے والی ہیں دوستوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کے مثبت نتیجے لائیں، اور انشاءاللہ طلباء کے حق میں بہت بہتر ہوگا، کیونکہ یہ جو مدرسوں کے ذمہ دار ہیں یہ چاہیں تو اپنے نظام میں بہت کچھ اصلاحات کر سکتے ہیں، بہت ساری اسکلز بچوں کو سکھا سکتے ہیں، کیونکہ خوب پیسہ آتا ہے لیکن نہیں سکھاتے ہیں، کیونکہ ان کا گھر چل رہا ہے تو پھر آپ کی کون فکر کرے گا۔ ہمارے یہاں ایک مفتی صاحب کے جب یہ معاملہ ہوا تھا تو ان کے یہاں سے 20 AC پکڑے گئے تھے ان کے گھر میں، ایسا سنا ہے میں نے تحقیق بھی کی تو کیا پتہ چلا کہ ہاں بھائی بہت کچھ نکلا۔ تو یہ سارے عوام کے پیسوں پر راج کر رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو یہ بہت ہی گہری باتیں ہیں، سنجیدہ باتیں ہیں۔ عوام کے پیسے کو اب مدرسے سے ہٹائیے اور اپنے سماج میں لگائیے، یہی قرآن اور سنت کی تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤخذ من اغنیائہم ویرد علی فقرائہم، کہ زکوٰۃ ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں پر دی جائے گی، یعنی سورت کی زکوٰۃ سورت ہی میں رہے، سورت میں کیا غریب نہیں ہے؟ ان کی زکوٰۃ کو جھارکھنڈ میں، ارریہ میں، بہار میں، یو پی میں بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں کے امیر لوگ نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ایسا ہے کہ ہر جگہ امیر بھی ہے، ہر جگہ غریب بھی ہے۔ ان امیروں کا امتحان وہاں کے غریب ہے اور ان غریبوں کا امتحان وہاں کے امیر ہے، بس یہی معاملہ ہے۔ اسے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔